ان تمام ایریا سے وینز اور بسز، منی بسز یا کوسٹرز کو بھر بھر کے لایا گیا. اگر ان کی ایمرجنسی میں بھی کال آئے تو 1 گھنٹے کے اندر شاید اس سے کوئی ڈبل ٹرپل لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. کہتے ہیں آج میں سچ بولوں گی اور میں کسی کے ساتھ آئی ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے اختلافات شدید ہیں تو مسئلہ بن جائے گا. جتنی ڈی ایس این جیز آج ہم نے دیکھی ہیں اتنا شاید پی ٹی آئی کے 3 سے 4 جلسوں میں بھی کبھی نہ آئی ہوں. خان صاحب کی جتنی بھی مرکزی یا ونگز ہیں ان میں سے کسی ایک کے صدر کو ٹکٹ دیں گے تو وہ بھی جیت جائیں گے. ان کا بیان یہ بڑا اسٹرانگ ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اے کے آزاد. آپ دیکھ رہے ہیں نوائل چال. ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ نے آج لاہور میں میدان مارنے کی کوشش کی. دہی ایریاز میں اور پورے لاہور سے بسیں بھر بھر کے لبرٹی چوک میں لائی گئیں. لیکن میں اگر سچ بات کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو ریلی ہوتی ہے اتنا ہجوم یا اتنے لوگ وہ نہیں اکٹھے کر سکی. مریم نواز صاحبہ، ایک پوری حکومتی مشینری بھی اس میں انوالو تھی. ہم نے وہاں پر دیکھا کہ پنجاب پولیس کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، راستوں میں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، اسی طرح سے جلسہ گاہ میں اور لبرٹی چوک میں کس طرح سے حکومتی مشینری کام کر رہی تھی. گو کہ ہمارے لیے یہ باتیں بہت سود مند نہیں ہیں، اس کا ہمیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، لیکن سچ ہے. کیا کریں. میں آپ کو اگلی بات بتاتا چلوں. مریم نواز صاحبہ نے آج وہاں پر دبنگ اعلانات بھی کروائے. نواز شریف صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا. نواز شریف صاحب کو پاکستان میں واپسی کے لیے عندیہ بھی دیا گیا کہ نواز شریف صاحب بہت جلد واپس آئیں گے. اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جناب علی طلعت چوہدری صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آج لبرٹی چوک میں مریم نواز کے جلسے پر بات کریں گے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا. فرسٹ ون تو مجھے بتائیے کہ مریم نواز کا آج کا جو جلسہ تھا لبرٹی چوک پر، اس پر آپ کے کیا ویوز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے کے صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. لبرٹی جو جلسہ ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومتی وسائل یا حکومتی مشینری کا جو استعمال ہے وہ بے دریغ کیا گیا. اور جو انہوں نے گیدرنگ کرنی تھی لاہور کے گرد و نواح میں بھی جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں جس طرح کہ قصور ہے، کھڑیاں، پتوں کی، پھول نگر، اس سائڈ پر اگر فیصل آباد والے روڈ پر جاتے ہیں تو وہاں پر 1-2 چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. پھر شیخوپورہ روڈ، شیخوپورہ ہو گیا، سیالکوٹ کے ایریے، ان تمام ایریا سے وینز اور بسز، منی بسز یا کوسٹرز کو بھر بھر کے لایا گیا. لیکن پھر بھی اتنے لوگ اکٹھے نہ ہو سکے جتنی یا جس کی توقع کی جا رہی تھی. اور میں کہ صاحب ہم اور ہماری ٹیم ساتھ تھے اور ہم حیران تھے کہ حکومتی مشینری کے بے دریغ استعمال کے باوجود بھی ہزاروں کا مجمع اکٹھا نہ ہو سکا. حالانکہ اگر اسی جلسے کا، اگر دھرنے کا کمپیریزن کیا جائے پی ٹی آئی کی طرف تو اگر ان کی ایمرجنسی میں بھی کال آئے تو 1 گھنٹے کے اندر شاید اس سے کوئی ڈبل ٹرپل لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. اچھا طلعت صاحب، ایک بڑی مزے کی بات آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کر دیا تو مجھے مجبوراً پی ٹی آئی کو اس حوالے سے ویٹیج دینا پڑے گا. یہاں پر 20% لوگ تو 30% لوگ پی ٹی آئی کے یہاں پر اس جلسے میں موجود تھے. کچھ مرد و خواتین سے وہم بھی ملا اور میں نے خاص طور پہ ایک خاتون سے کہا جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہوں گا. تو وہ کہتی ہیں کہ سر میں آج آپ کا انٹرویو نہیں دے سکتی، میں کسی کے ساتھ آئی ہوں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتی پہلی تو بات ہے میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے آپ کی ٹک ٹاک پہ نا کچھ ویڈیو وائرل ہوئی تھی صنم کے ساتھ. میں نے کہا جی شکریہ. تو کہتی میں انٹرویو نہیں دے سکتی ابھی، لیکن جب میں پی ٹی آئی کے جلسے میں آؤں گی تو پھر میں ضرور آپ سے رابطہ کر کے آپ کو انٹرویو دوں گی. تو میں نے کہا پھر یہ آج کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے آج میں سچ بولوں گی اور میں کسی کے ساتھ آئی ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے اختلافات شدید ہیں تو مسئلہ بن جائے گا. اور اس طرح بہت سارے چہرے خواتین کے اور مردوں کے جانے پہچانے تھے جن کو ہم پی ٹی آئی کے جلسوں میں یا دھرنوں میں دیکھا کرتے تھے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میڈیا وہاں پر، میں نے آج ڈی ایس این جی جتنی دیکھی، ڈی ایس این جیز کا آپ نے بالکل بات کرایا. جتنی ڈی ایس این جیز آج ہم نے دیکھی ہیں اتنا شاید پی ٹی آئی کے 3 سے 4 جلسوں میں بھی کبھی نہ آئی ہوں. لیکن ایک چیز آپ نے اور غور کی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو تھے وہ چاہے وہ پرو نون لیگ تھے، پرو پی ٹی آئی تھے، پرو پیپلز پارٹی تھے یا جنرل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، شاید 3 یا 4 لوگ
ایک یعنی کہ اگر ہم کلمہ چوک سے جا رہے ہیں اور پھر ہم کراس کر کے لبرٹی آگے جاتے ہیں تو اس پورے ایک ون سائڈ یعنی کہ 50% ایریے میں ہمیں 3 یا 4 جنرل جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نظر آئے. اب جو ریمیننگ 50% ہے اس میں کتنے تھے؟ وہاں تو ٹریفک کی روانی تھی, پبلک تو نہیں تھی, شاید کوئی اکا دکا کھڑے ہوں. یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. اچھا, اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ جب بھی لکھی جاتی ہے پازیٹیو نیگیٹو تو اس میں میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے. بالکل یاد آیا, میں نے ایک جنرل سیکرٹری لاہور کی تھی خاتون, ان سے جب میں نے انٹرویو کیا تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ تیار ہیں الیکشن کے لیے؟ کہتی ہیں ہاں جی جب وقت آئے گا تو ہم الیکشن کروائیں گے. تو میں نے کہا پبلک گیدرنگ تو نظر نہیں آ رہی. کہتی یہ آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا؟ میں نے کہا جی یہ نظر آ رہا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو کہتی نہیں ہم جیت جائیں گے. میں نے کہا ٹویٹر اگر آپ دیکھ لیں, یوٹیوب دیکھ لیں, فیس بک دیکھ لیں, یہ جنرل ویب سائٹس دیکھ لیں کسی بھی مین اسٹریم چینل کی, اور ان کے اوپر جو پولز ہیں وہ پہلے عمران خان کا جو ریشو تھی وہ پاپولیرٹی کی 71% یا 72% تھی, مختلف ویری کرتا ہے, لیکن اب 91% کراس کرے گی ہے. کہتی ہے ان کا کہنا تھا خاتون کا کہ پی ٹی آئی صرف ڈیجیٹل پارٹی ہے, ایکچولی گراؤنڈ میں ووٹ تو نون لیگ کیا. میں کہا جی یہ تو خیر اب ہم جب فزیکلی دوبارہ سے سروے سٹارٹ کریں گے تو پھر آئیڈیا ہوگا. اچھا, ہم یہ سروے یا باقی جو معاملات تو وہ بعد میں دیکھ لیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ اس پاکستان مسلم لیگ نون کے اس جلسے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی شہروں میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے کم از کم اتنے کامیاب ہو جائیں گے میڈیاز دکھانے کے لیے؟ ظاہر بات ہے, اصل تو میڈیا نے ایک پکچر ڈیولپ کرنی ہوتی ہے نا قوم کو, تو میڈیا جس طرح تھا کوئی کم از کم میں شاید ہی کوئی نیوز چینل ہو جو سیٹلائٹ پر ہو اور اس کی DSNG وہاں پر موجود نہ ہو. کہ صاحب چھوٹے شہروں کے اندر اس طرح کے یا اس لیول کے جلسے کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. لاہور شہر کے اندر بیزی لائف ہے, آپ کو پتہ ہے, 1-2 جابز, پھر ٹریولنگ. آپ جتنی دیر میں آپ ٹاؤن شپ سے ٹریول کر کے لبرٹی پہنچیں, اتنی دیر میں وہاں پنجاب کے کسی بھی آپ ایک تحصیل سے دوسری تحصیل کے اندر پہنچ جاتے ہیں جس کا کم و بیش فاصلہ 50 کلومیٹر ہے. تو وہاں پر جو جگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, ان کے گھر اپنی ٹریکٹر ٹرالیاں, ویگنیں اور بسیز وغیرہ ہوتی ہیں, وہ تو اپنے ملازمین کو ہی اس کے اندر ڈالو تو 4-4 5-5 ویگنیں بن جائیں گی. تو وہاں تو کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے بڑے شہروں کے اندر جہاں پہ بیزی لائف ہے اور آپ نے پبلک کو گیدرنگ کرنا ہے. وہاں تو وڈیرا سسٹم میں جگیردار ہے اپنے ملازمین یعنی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ PTI کا جو بیانیہ تھا وہ اب نہیں بکے گا, یہی PDM اپنے جلسہ جلوس اس طرح سے کرے گی. اور نہیں, اب ایسا بھی نہیں ہے. اگر خان صاحب کے 90-95 لوگ اگر اتر بھی گئے ہیں تو وہ اس جگہ پہ ان کے الٹرنیٹ بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر شہر میں 14-14-15-15 ایک پوسٹ شیئر کیا اس نے, یہ آج کی جو یہ تھی اس کے فضائی مناظر کی پکچر ایک شیئر کی, اس میں لکھا ہوا تھا اتنے لوگ تو ہر روز PTI کو چھوڑ جاتے ہیں جتنے اس وقت لبرٹی چوک میں موجود تھے. تو آپ چھوڑنے کی بات کریں بات ٹھیک ہے, لیکن اب یہ جتنے بھی ممبر ہٹا لیں, آپ دیکھیں PP میں یا NA میں جتنے بھی کانسٹیٹوینسیز ہیں 14-15 لوگ کینڈیڈیٹ ہیں, وہاں سے اگر 14 یا 15 کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے سارے کے سارے چھوڑ جائیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی ISF ہے, LF ہے, خان صاحب کی جتنی بھی مرکزی یا ونگز ہیں ان میں سے کسی ایک کے صدر کو ٹکٹ دیں گے تو وہ بھی جیت جائیں گے. ان کا بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہے, ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے, مینجمنٹ بہت اچھی ہے, اپنی جگہ ہو سکتے ہیں خان سے, ان کا بیانیہ بہت اسٹرانگ ہے. ناظرین, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, عوام نے کرنا ہے. میں اور علی طلعت جو مرضی کہتے رہیں, ہماری باتوں کو نہیں ماننا, اپنی عقل کے کھڑکیاں کھول کے رکھنی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نوائے انسان. اللہ نگہبان.